دوستو، قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ مسجد اقصی سے ہمارا رشتہ کتنا پرانا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرما کے بتا دیا ہے کہ مسلمانوں سے اور مسجد اقصی کا رشتہ قیامت تک برقرار رہنے والا ہے۔ دوستو، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد اقصی کتنی پرانی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی بنیاد کس نے، کب اور کہاں ڈالی تھی۔ اس کے لیے ہم کو پیچھے جانا پڑے گا، تو چلیے دوستو چلتے ہیں۔ شہر یروشلم روح زمین پر وہ واحد شہر ہے جس کو تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین مانتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ یہ شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور کئی داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ مقدس شہر کئی مرتبہ آباد ہوا اور کئی مرتبہ برباد بھی ہوا، اجاڑ بھی ہو گیا، جس نے انسان اور قدرت کے ہاتھوں کئی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یروشلم کے کئی نام ہیں، اس کا سب سے پرانا نام جیبس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے شہر کا نام جرا رکھا، اور بعد میں شالین نامی بادشاہ نے 2000 سال بعد اس نام میں شلم ملا دیا۔ اس طرح اس کا نام یروشلم ہو گیا۔ عربوں نے اس کا نام گولڈن سٹی رکھا، یعنی سنہرا شہر کا نام دیا۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو اس نے اس کا نام ایلیا رکھا۔ اس طرح مسلم حکومت کے بادشاہ نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہودیوں نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا۔ جب سے آج تک اسے یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوتا۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جہاں انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جہاں پر انسانوں کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ جی ہاں دوستو، مسجد الحرام سے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، لیکن اس وقت غالباً یروشلم میں انسانی آباد نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق یہاں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے بیٹے اسام کے بیٹے 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئے، جسے کنانی کہا جاتا ہے۔ اس لیے قدیم تاریخ میں یروشلم کو ارض کنان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو کنانی سے رکھا گیا۔ پھر 2000 قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے یروشلم پہنچے، اور اس وقت یروشلم کا بادشاہ شلم ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس طرح حبرون میں ابراہیم علیہ السلام کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا، اور حبرون میں ہی ابراہیم علیہ السلام کی کئی اولادیں ہوئی، اور ان کا بہت بڑا زندگی کا حصہ حبرون میں ہی گزرا، اور حبرون میں ہی ان کا انتقال اور مدفن ہوا۔ 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اسی مقام پر بیت ایل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشان بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے
قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح ملی۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین کی نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت حبرون ہی تھا، کیونکہ ابھی بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر دیا۔ دوستو، یہیں سے یروشلم کی عظیم تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کیا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیلیں یعنی دیواریں قائم کی، بڑے بڑے چشمے کھدوائے، پتھریلے وادیوں میں باغات لگائے اور یروشلم میں عبادت گاہ کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، یہ تابوت سکینہ بہت ہی پاک اور مقدس مانا جاتا ہے، جسے یہودی آج بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے مقدس مانا گیا ہے۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت کی تعمیر کروائی۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں 13 سال کا عرصہ لگا۔ جی ہاں دوستو، یہ ہیکل سلیمانی ایک بہت بڑی عمارت ہے جسے تعمیر کرنے میں 13 سال کا عرصہ گزرا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی سلطنت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی، سڑکیں بھی بنوائی اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل آہستہ آہستہ سرکش، باغی اور نافرمان ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے تورات میں بھی رد و بدل کر دیے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تورات ایک آسمانی کتاب ہے جسے داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ تو اسرائیلیوں نے تورات کتاب میں بھی رد و بدل کر دیا، پیغمبروں کو قتل کیا، یہوہ کی مورتیاں بنا کر پرستش کی ابتدا کی۔ جی ہاں دوستو، مورتیوں کی پرستی یہاں سے شروع ہوئی اور سود، زنا اور ہر طرح کے ناجائز اور حرام کاموں میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کی اس نافرمانی کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑا اور پھر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر شیشاک کا حملہ، اشوری بادشاہ سکرب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جنرل سکوپس کا حملہ اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ یہ کچھ حملے دوستو ہم نے ابھی دیکھے ہیں جو بہت خطرناک حملے تھے، جنہوں نے اسرائیل کو تہس نہس اور برباد کر کے رکھ دیا تھا یروشلم کو، اور اس کے بعد بھی یروشلم آباد ہوا۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تورات کے نسخہ جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا دیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا۔ جی ہاں دوستو، یعنی یہاں پر یروشلم پر تقریباً 500 سال تک عیسائیوں نے حکومت کی اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یعنی جب اسلام کا دور شروع ہوا تو یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفرن اسرا
اور معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء اکرام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اس مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ دوستو 16ویں ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا دیا گیا اور اس طرح یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے، وہاں رہنے لگے، ہر طرح کی آزادی ان کو میسر تھی اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اور اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے دوبارہ چھین لیا۔ جی ہاں دوستو، صلیبیوں نے، اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، خوب مسلمانوں کا خوب خون بہایا گیا، تباہی اور بربادی کی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخرکار قبلِ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کیا۔ جی ہاں دوستو، مسجد اقصی کے لیے 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کرایا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد تقریباً 700 سال تک یروشلم اسلامی حکومت کا حصہ رہا۔ جی ہاں دوستو، 700 سال کم نہیں ہوتے، مسلمانوں کی حکومت بیت المقدس پر، یروشلم پر 700 سال تک تھی، جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے، مکمل آزادی ان کو دی گئی اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا، 700 سال کا دور۔ لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل کے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 عیسوی میں 6 روزہ عرب اسرائیلی جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین کی مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز ظلم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان تقریباً 1 صدی سے آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اپنے ہی علاقوں میں، اپنے ہی وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اور دوستو، یہ سب یہودیوں کی وجہ سے ہوا۔ یہ وہی یہودی ہے جسے 1922 میں ہٹلر کے دور میں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا گیا، جن میں سے 15 لاکھ تو صرف بچے ہی تھے۔ اس لیے یہودی وہاں سے جان بچا کر بھاگے۔ 1922 سے 26 کے بیچ تقریباً 75,000 یہودی فلسطین پہنچے تھے۔ جس جہاز میں وہ بھر کر آئے تھے، اس جہاز پر ایک بینر بھی لگا تھا جس پر صاف صاف لکھا تھا
कि जर्मन्स डिस्ट्रॉय आवर फैमिली, प्लीज़ यू डोंट डिस्ट्रॉय आवर होप्स। इसका मतलब यह है कि जर्मनियों ने तो हमारे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन ए फ़लस्तीनियों तुम हमारी उम्मीद ना तोड़ना। तब इन्हीं फ़लस्तीनियों ने उन नंगे भूखे यहूदियों पर रहम खाकर उन्हें रहने के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा दिया। उन्हें क्या पता था कि जिन्हें हम जगह दे रहे हैं वो कल आस्तीन के सांप बनेंगे, लेकिन यही यहूदी लाएतबार निकले। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, और आज फ़लस्तीन का एहसान मानने की बजाय एहसान फरामोशी कर रहे हैं। तकरीबन पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा जमाए बैठे हैं और तब से लेकर आज तक फ़लस्तीनियों पर जुल्म व जदल करते आ रहे हैं। और यही नहीं, आज की इस जंग में हमास और गाज़ा के हज़ारों बेगुनाहों को मार रहे हैं, यहाँ तक कि वहाँ के अस्पताल पर आतिशी हमले करके हज़ार बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया इसराइल की मज़म्मत कर रही है, मस्जिद अक्सा मुसलमानों के दिलों में बसी हुई है, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल अहले फ़लस्तीन के साथ साथ धड़कते हैं और वो किसी भी सूरत इसराइल का गाज़ेबाना कब्ज़ा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। फ़लस्तीन का गम उम्मत मुस्लिमा का गम है, और ये बात भी रोज़ रोशन की तरह आया है कि बैतुल मुक़द्दस का मसला फ़क्त अहले फ़लस्तीन का मसला नहीं है, बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा का मसला है। हदीस मुबारक में है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा यकीन है कि बैतुल मुक़द्दस हमेशा यहूदियों के तसल्लुत में नहीं रहेगा। कुर्ब क़यामत में खरासा से एक मोमिन जमात आएंगी जिनके हाथों में काले झंडे होंगे और वो घोड़े पर होंगे, और वो इलिया यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएंगी, और वो जमात सीधे बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर वहाँ इस्लाम के झंडे नस्ब करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस तरह दोबारा बैतुल मुक़द्दस इस्लामी हुकूमत में शामिल होगा और इस्लामी मिल्कियत में शामिल होगा, और तभी जाके पूरे उम्मत मुस्लिमा को चैन और सुकून आएगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे सवाब जारिया समझ के शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।